اب تک کی اہم اور بڑی خبر دیں، بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ فیصلہ یہ آیا ہے کہ 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے فیض حمید کو۔ جنرل فیض حمید کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اب تک کی بڑی خبر، اہم خبر، اور فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید کیس اس حوالے سے بڑا ہی اہم کیس، اور یقینی طور پر اس حوالے سے ہم نے مسلسل اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کیا۔ جنرل فیض حمید کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے۔ 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے فیض حمید کو۔ جنرل فیض حمید کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے۔ فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو ایک انتہائی اہم فیصلہ، بڑا فیصلہ، بڑی خبر، اور اب تک کی سب سے بڑی خبر، سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ فوجی عدالت کا یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور فوجی عدالت کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا، یاد رہے، جو مجموعی طور پر 15 ماہ تک یہ کارروائی جاری رہی تھی، اور ایسے میں اب جو فیصلہ آیا ہے 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سمیرہ، بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، 14 سال قید کی سزا سنائی گئی، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہوا تھا، جو تقریباً 15 ماہ جاری رہا ہے۔ بیان کے مطابق ملزم پر 4 سنگین الزامات پر ٹرائل کیا گیا، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاست کی سلامتی و مفاد کے لیے نقصان دہ تھی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، اور شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ طویل اور تفصیلی قانونی کارروائی کے بعد عدالت نے تمام الزامات ثابت ہونے پر ملزم کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ باضابطہ اعلان 11 دسمبر کو کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، اور ملزم کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم رکھنے سمیت مکمل قانونی حقوق فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں ان کی مداخلت کے پہلوؤں کو علیحدہ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ آخری پیرا اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں میری رائے کے مطابق اس میں 9 مئی کے حوالے سے بھی ایک ریفرنس ہے، جو کہ بیان میں شامل نہیں ہے، مگر انتشار پھیلانے اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں بھی ان کے رول کو دیکھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سمیرہ، ایک بار پھر آپ سے مزید تفصیل حاصل کریں گے۔ جو تفصیلات ابھی تک آپ نے دی ہے وہ بھی سما کے ناظرین تک بتا دیں۔ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور فیض حمید کے خلاف 4 الزامات پر یہ مقدمہ چلایا گیا۔ ISPR کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، تو یہ ممکنہ طور پر 4 الزامات تھے جس پر یہ مقدمہ تھا، جس پہ جیسا کہ سمیرہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ریاست کی سلامتی کے خلاف ایک تو یہ اقدام تھا۔ بات کرتے ہیں حافظ احسان صاحب، ماہر قانون ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، اس فیصلے کو مجموعی طور پر کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا آگے آپ دیکھتے ہیں کہ لیگل پروسیڈنگز میں بڑا وقت دیا گیا سر، ایک بہت اتنے ماہ جو ہے وہ اتنا کوشچن دیا گیا کہ تمام تر جو اپنے ڈیفنس میں چیزیں وہ سامنے رکھ سکیں، لیکن اب یہ اہم فیصلہ آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیصلہ کیا ہے، اس کے 3 بنیادی طور پہ ایسپیکٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو جس طرح کے چارج فریم کیے گئے تھے وہ بنیادی طور پہ 4 قسم کے تھے۔ ایک مس یوز آف اتھارٹی تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ رانگ فل لاس تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن تھی، اور پوسٹ ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں، اس کے متعلق جو چارج تھا فریم کیا گیا۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو سچویشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9 مئی 2017 کو، جب ان آفیشل کیپیسٹی جو ہے جس کا گورنمنٹ ریسورسز کا مس یوز کیا گیا یا اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے ٹاپ سٹی کے اوپر جو ہے وہ ایک ریڈ کیا گیا، وہاں سے بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ انلیگلی وہاں سے لی گئیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر 8 نومبر 2023 کو ایک پراپر اپلیکیشن کی صورت کے اندر آیا، اور جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 نومبر 2023 کو ایک آرڈر کیا کہ جی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے جو بھی اس اپلیکیشن کے اوپر ایک اپروپریٹ چیز بنتی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہائی پارٹ جو تھی وہ ایک کمیٹی جو تھی وہ کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور اس کے اوپر جو سمری آف ایویڈنس ہے جو ملٹری لاز کے اندر ہے وہ 17 اپریل 2024 ہے گئی، اور اس کے بعد ساری انویسٹیگیشن کے بعد 12 اگست 2024 جو ہے اس کو جنرل فیض حمید جو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا،
اور اس کے بعد 10 دسمبر 2024 کو جو ٹرائل تھا وہ چلا اور تقریباً 15 ماہ اس ٹرائل کو جو ہے اس سارے پروسیس کو لگے. اور جو سیکشن اس کے اندر انوالو تھے وہ سیکشن 2, سیکشن 16, اس کے بعد سیکشن 26A, 26B, سیکشن 55, 52, 59, 73 اور 90 جو ہے. بالکل اس پر مزید لیگل قانونی طور پر بھی آپ کی آرا شامل کرنی ہے. حافظ صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب 15 ماہ ٹرائل چلا اس کیس کا, انتہائی اہم فیصلہ آیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بہت اہم فیصلہ ہے جی. اس میں جتنی ڈیٹیل اس کی کیس کی اور سامنے آئیں گی تو اور ہمیں اس کو سمجھنے میں اور اس کے اوپر اپنی رائے دینے میں آسانی ہو جائے گی. 4 بنیادی طور پر جو الزامات ہیں جس کے اوپر سزا سنائی گئی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ سر فہرست ان کا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا سب سے پہلا چارج ہے. تو سیاسی سرگرمیوں میں ہماری ISI کا رول پاکستان کی یہ جو 80 سالہ تاریخ ہے اس کے اندر بیشتر مواقع کے اوپر حکومتیں بنانے اور گرانے کے اندر ہمارے ISI کے کچھ سرونگ لوگوں کا رول رہا ہے. لیکن کسی کو اس طریقے سے چارجز میں فریم کر کے سزا نہیں آج تک سنائی گئی. تو یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کو سزا سنائی گئی. تو اب یہ سیاسی جو ان کا ملوث ہونا ایکٹیویٹیز کے اندر اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بھی تذکرہ کیا. باقی وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے الزامات ہیں 4تھے نمبر پر, وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے خلاف کی ہیں. لیکن یہ پہلے 2 چیزوں کی ڈیٹیلز اتنی آئے گی تو مجھے اس کیس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کیا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے PTI کی حکومت بنوائی, یا ان کے وہ جو مارچے لانگ مارچ وغیرہ وہ کرتے رہے پشاور سے کر کے ادھر آئے یا لاہور سے چل کر ادھر آئے, کیا ان الزامات کو اس کے اندر شامل کیا گیا. 9 مئی کو کس حد تک وزن دیا گیا اور اس میں ان کا رول کس طریقے سے جانچا گیا. یہ بہت ہی اہم ہوگا کیونکہ یہ کیس پھر عمران خان کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا. تو میں انتظار کرنا چاہوں گا اور اس کی تفصیل چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کے اوپر شیئر کریں تاکہ اس کیس کو ٹرانسپیرنٹلی ہمیں انالائز کرنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں ایبسولوٹلی. ندیم ملک صاحب یہ بڑی اہم بات ہے, آپ سے گزارش ہے ساتھ ہی موجود رہے گا. ندیم صاحب چونکہ سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سمیرہ سے بھی چونکہ ان کے پاس مزید ڈیٹیلز ہیں. سمیرہ آپ نے ذکر کیا تھا لاسٹ پیرا کا بھی کہ وہ انتہائی اہم ہے, تو تھوڑا سا تفصیل سے بتائیے گا تاکہ ہم ندیم ملک صاحب کی جانب دوبارہ بڑھ سکیں اور اس پہ کمپریہنسو انالیسس ڈیولپ کر سکیں. جی سمیرہ. میں اس میں بالکل ملک صاحب کی بات میں بھی پوری سنی ہے اور ایگزیکٹلی جب ہم اس کے ڈیٹیلز کو شیئر کر رہے تھے لاسٹ پیرا کا ذکر میں نے اسی پیرائے میں کیا تھا کہ آخری پیرا میں ہی اہم بات جو ہے وہ ہے جس کے اوپر ابھی مزید کام ہو رہا ہے, یعنی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا, مگر ترجمان ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر انتشار اور عدم استحکام پھیلانے سمیت دیگر معاملات میں بھی ان کی مداخلت کے پہلو علیحدہ طور پر دیکھے جا رہے ہیں. یعنی اس سے یہ ایک نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے رفلی کہ ابھی وہ تمام تر معاملات جو کہ 9 مئی ایک بہت اہم چیپٹر ہے جس کے اوپر ترجمان ISPR کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نان نیگوشیبل ہے, سوائے اس کے کہ اگر اس کے اوپر معافی مانگی جائے اور باضابطہ اعلانیہ معافی مانگی جائے تو وہ معافی دی جائے گی, مگر قانونی تقاضے پھر بھی پورے کیے جائیں گے اس کے. تو یہ وہ جو پہلو ہے مجھے اسی کے ساتھ جڑا ہوا لگتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی. ملک صاحب وہ رائٹلی سینگ کہ اس کے اوپر ابھی ایک بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی یہ جو ایک آخری پیرا ہے جو کہ مجھے ایک اوپن اینڈ لگ رہا ہے, اس کے اوپر مجھے کوئی it's not a closed box for us right now, it's opening another debate, a wholesome debate. تو یہ اس کے اوپر 9 مئی کا حوالہ مجھے نظر آتا ہے. 9 مئی کے بعد بھی بہت سارے ہم نے ایسے ایکشنز دیکھے. 26 نومبر کو بھی دیکھا کہ جس کے اندر ایک ٹرینڈ چلا تھا باقاعدہ گولی کیوں چلائی والا, جبکہ اس کے اندر ایگزیجریٹ کیا گیا تھا لاشوں کو بھی اور اس کے اندر تمام تر نقصانات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کلیم کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک باربیرک انداز میں گولی چلائی گئی, جب حقائق سے اس کا لینا دینا نہیں تھا. بعد میں بہت سی انڈیپینڈنٹ رپورٹس نے بھی اس کو ثابت کیا کہ اس میں ایگزیجریٹڈ نمبر تھا. خود PTI کی لیڈرشپ اس کے اوپر سے وہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا, وہ 450 سے فوری طور پر وہ 7, 5 اور 10 کے نمبر پر آ گئے تھے. تو آئی تھنک دا لاسٹ ایرا is still consistently touching upon that factor کہ ابھی اس کے اوپر مزید ڈسکشن اور مزید انویسٹیگیشن کی جائے گی اور وہ سیاسی انداز سے بھی ان کا رول سامنے لایا جائے گا.
بالکل ایسے ہی سیاسی انداز سے بھی جو ان کا رول ہے وہ بھی سامنے لایا جائے گا، کیونکہ یقینی طور پر یہ بہت اہم پہلو ہے. جیسا سمیرا آپ بھی کہہ رہی تھی کہ 9 مئی کا جو بھی انسیڈنٹ ہے وہ نان نیگوشیبل ہے. ہم نے دیکھا ہے بارہا ڈی جی ایس پی آر بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب، ایک بار پھر میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سر، ایک تو سمیرا خان نے جو ڈیٹیلز دی ہیں آپ اس پر اپنا کمپریہنسو انالیسس ڈیولپ کر سکیں، اور پھر ندیم صاحب یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ خود احتسابی کا عمل جب سے یہ ٹرائل شروع ہوا ہے اور آج یہ فیصلہ آیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پروسیس کو آپ؟